السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اوکے بچوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے بہت ہی پیاری سی مزیدار سی کہانی ہے، ٹھیک ہے، ایک شلجم اور ایک خرگوش کی، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کہانی کو، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر ہے 26، ٹھیک ہے، پیج نمبر 26 پہ آپ دیکھیں آج کا ہمارا عنوان ہے خرگوش اور شلجم، ٹھیک ہے۔ تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنی کہانی، بڑے غور سے سنیے گا، یہ بہت مزے کی کہانی ہے، آپ کو اس سے بہت اچھی اچھی باتوں کا پتہ چلے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو چلیں پڑھتے ہیں اس کے۔ دیکھیں اوپر کچھ نئے الفاظ دیے ہیں، ڈھکی ہوئی یعنی چھپی ہوئی، تلاش کوئی بھی چیز تلاش کرنا، حیران یعنی حیران ہونا، پریشان ہونا، ٹھیک ہے، دوڑتا ہوا یعنی بھاگتا ہوا، اور لوٹ آنا واپس آ جانا، ٹھیک ہے۔ کچھ نئے الفاظ ہیں، ان کے میں نے آپ کو میننگ بتا دی ہے۔ میننگ میں آپ کو اس لیے بتا دیتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی بھی نظم پڑھیں یا کوئی بھی آپ جو آپ کا چیپٹر ہے، عنوان ہے، جو بھی آپ پڑھیں گے، تو اگر آپ کو اس کے معنی آئیں گے تو آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ پیج نمبر 26۔ سردیوں کے دن تھے، زمین پر ہر طرف برف پڑی تھی، ٹھیک ہے۔ خرگوش نے سوچا باہر چل کر کچھ کھانے کے لیے تلاش کرنا چاہیے۔ اسے 2 شلجم پڑے ملے، اس نے ایک شلجم کھا لیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر اسے خیال آیا کتنی زیادہ برف پڑ رہی ہے، شاید گدھے کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، میں دوسرا شلجم اسے دے آتا ہوں۔ یعنی دوست ہوگا اس کا گدھا، تو اس نے سوچا اپنے دوست کے بارے میں بھی کہ میں نے تو ایک شلجم کھا لیا، اور اتنی سخت سردی بھی ہے، اتنی برف پڑی ہوئی ہے، اور جو میرا دوست ہے گدھا، پتہ نہیں اس نے اس کو کھایا ہے کہ نہیں، مطلب اس نے کچھ کھایا ہے صبح سے کہ نہیں، تو چلیں میں ایک شلجم میں نے کھا لیا، ایک شلجم میں اس کو دے آتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں خرگوش کیا کرتا ہے۔ خرگوش دوڑتا دوڑتا گدھے کے گھر پہنچا، مگر وہ کھانے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا، یعنی گدھا جو تھا وہ پہلے ہی گھر سے غائب تھا، یعنی کھانے کی تلاش میں گیا ہوا تھا۔ خرگوش نے شلجم اس کے دروازے پر رکھ دیا اور گھر لوٹ آیا، ٹھیک ہے۔ اب خرگوش نے کیا کیا کہ جب اس نے دیکھا کہ گدھا گھر میں موجود نہیں ہے، تو اس نے شلجم جو ہے وہ اس کے دروازے پر ہی رکھ دیا اور گھر کو لوٹ آیا۔ گدھے کو ایک بڑا آلو کھانے کو مل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ جب وہ گھر آیا تو شلجم دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اب گدھے کو کیا ہوا، ایک بڑا آلو کھانے کو مل گیا تھا، لیکن جب وہ گھر آیا اور اس نے اپنے دروازے پر شلجم کو پڑا ہوا دیکھا تو وہ بہت زیادہ کیا ہوا، حیران ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے پڑھتے ہیں۔ یہ شلجم یہاں کس نے رکھا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ یہ شلجم کس نے یہاں پر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سوچنے لگا، پھر گدھے نے کہا کتنی زیادہ برف پڑ رہی ہے، شاید بھیڑ کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ اب گدھا کیا سوچتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اتنی زیادہ برف پڑ رہی ہے، پتہ نہیں بھیڑ نے بھی کچھ کھایا ہے کہ نہیں، میں یہ شلجم اسے دے آتا ہوں۔ اب وہ جو گدھا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شلجم اٹھا کر بھیڑ کے پاس چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بھیڑ کو دینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہ دوڑتا دوڑتا بھیڑ کے گھر پہنچا تو بھیڑ جو تھا وہ گھر پہ نہیں تھی، یعنی بھیڑ جو ہے وہ بھی گھر سے غائب ہوئی ہوتی ہے، یعنی کہیں گئی ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی تلاش میں، ٹھیک ہے، وہ کھانے کی تلاش میں باہر نکلی ہوئی تھی۔ گدھے نے شلجم بھیڑ کے دروازے پر رکھ دیا اور لوٹ آیا۔ اب گدھے نے بھی وہی کام کیا جو کہ خرگوش نے کیا تھا۔ گدھے نے کیا کیا کہ وہ جو شلجم وہ لے کر گیا تھا وہ خرگوش والا، وہی شلجم اٹھا کر اس نے اس کے دروازے پر رکھ دیا، چلو جب وہ آئے گا تو وہ یہ شلجم لے لے گا اور کھا لے گا، اور اس طرح اس کا پیٹ بھر جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، بھیڑ کو کھانے کے لیے گوبھی کے پتے مل جاتے ہیں۔ اچھا، بھیڑ کو آگے سے کیا مل جاتا ہے کھانے کے لیے، گوبھی کے پتے مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ گھر آئی تو اس نے شلجم دیکھا، وہ بہت حیران ہوئی، یہ شلجم کس نے رکھا ہے، اس نے بھی اپنے دل میں سوال کیا کہ یہ شلجم کس نے رکھا ہے۔ وہ سوچنے لگی، پھر بھیڑ نے کہا کتنی زیادہ برف پڑی ہے، شاید ہرن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ اب وہ بھیڑ کیا کرتی ہے کہ وہ اٹھا کر یہ شلجم ہرن کے پاس لے جاتی ہے کہ شاید اس نے کچھ نہ کھایا تو چلو میں اس کو دے آتی ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو تو کھانے کے لیے گوبھی کے پتے مل گئے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ شلجم لے کر ہرن کے گھر چلی گئی، ٹھیک ہے، گھر پہنچی، ہرن گھر پر نہیں تھا، وہ کھانے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ بھیڑ نے شلجم ہرن کے دروازے پر رکھ دیا اور گھر لوٹ آئی، ٹھیک ہے۔ اب بھیڑ نے کیا کیا کہ شلجم جو تھا وہ ہرن کے دروازے پر رکھ دیا اور گھر اپنے واپس چلی گئی، کیونکہ ہرن بھی گھر پہ موجود نہیں تھا، وہ
کھانے کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ راستے میں ہرن کو کھانے کے لیے کچھ ہری ہری گھاس مل جاتی ہے، ٹھیک ہے، مل گئی۔ اب وہ کیا کرتی ہے ہرن گھر لوٹا تو شلجم دیکھ کر بہت حیران ہوا، یعنی اس نے سوچا کہ یہ شلجم کہاں سے آ گیا میرے دروازے پر، ٹھیک ہے، اچھا جی، حیران ہوا یہ شلجم یہاں کس نے رکھا ہے۔ اب اس نے بھی اپنے دل میں وہی والی بات سوچی جو سارے جانوروں نے سوچی تھی کہ یہ شلجم یہاں پر کس نے رکھا ہے۔ وہ سوچنے لگا، پھر ہرن نے کہا کہ زیادہ برف پڑ رہی ہے، اب دیکھیے کہ ہرن کس کو دے کر آتا ہے شلجم، ہے شاید خرگوش کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو۔ اب ہرن نے کس کا سوچا، اسی خرگوش کا سوچا، پہلے والے جانور کا جس نے سب سے پہلے شلجم رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ دوڑتا خرگوش کے گھر پہنچا، اس نے کھڑکی سے اندر دیکھا خرگوش سو رہا ہے۔ اب اس نے کیا دیکھا کھڑکی سے اندر، خرگوش تو ایک شلجم آلریڈی کھا چکا تھا، اس کا پیٹ بھر چکا تھا، تو وہ اپنے گھر کے اندر مزے سے سو رہا تھا۔ ہرن نے شلجم دروازے پر رکھ دیا اور دل میں کہنے لگا، لگتا ہے خرگوش تھک کر سو گیا ہے، جاگے گا تو مزے سے شلجم کھائے گا۔ اب وہ یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ تھک گیا ہو اور اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا ہو، باہر اتنی زیادہ سردی پڑ رہی ہے، اتنی برف پڑی ہوئی ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا ہو خرگوش کو، تو وہ بھی کیا کرتا ہے خرگوش کے دروازے کے اوپر وہ شلجم جو ہے رکھ کر اور وہاں سے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب خرگوش جاگا تو اس نے شلجم دیکھا تو بہت حیران ہوا کہ کوئی کتنا اچھا دوست ہے جو میرے لیے شلجم لایا ہے۔ اب وہ یہ دل میں سوچتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی اتنا اچھا میرا دوست ہے کہ وہ میرے لیے شلجم لایا ہے، اس نے کہا، اور جلدی جلدی شلجم کھانے لگا۔ اچھا، اس نے اپنے دل میں یہ سوچا اور کیا کیا، شلجم کو کھا لیا، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں پکچر میں بھی بنایا ہو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خرگوش میں جیسے سو رہا ہے اپنے گھر کے اندر سیٹ پر، ٹھیک ہے، اور پھر جب وہ اٹھا ہے تو اس نے شلجم کو دیکھا ہے، تو یہاں پہ دوسری پکچر میں دیکھیں وہ یہ دیکھیں مزے سے شلجم کو کھا رہا ہے، اور کتنے مزے کی برف پڑ رہی ہے، نیچے بھی پڑی ہوئی ہے، یہ پودوں کے اوپر بھی برف پڑی ہوئی ہے، اس میں فال ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، بڑے مزے کا پیارا سا موسم ہے یہاں پر۔ اچھا، اسٹوری جو ہے ہماری کہانی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، یعنی اب اس کہانی سے آپ کو کیا سبق ملا، کیا سیکھا آپ لوگوں نے، کچھ مجھے بتائیں آپ لوگ، ٹھیک ہے، کہ کتنے مزے کی آپ کو میں نے کہانی سنائی ہے کہ سب سے پہلے خرگوش کو ایک شلجم ملتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے کہ دو شلجم ملتے ہیں اور وہ ایک شلجم کھا لیتا ہے اور ایک شلجم پہ، اب آپ کو میں سمری سے سنا دیتی ہوں شارٹ سی، تاکہ آپ کو بھی یاد رکھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی جب خرگوش کو 2 شلجم ملتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک شلجم تو وہ خود کھا لیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور دوسرا شلجم جو ہے وہ اس کو دے کے آتا ہے گدھے کے گھر جا کے اس کے دروازے کے اوپر رکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر گدھا کیا کرتا ہے کہ وہ بھی جب اس کو کھانے کے لیے آلو مل جاتا ہے اور وہ شلجم اٹھا کر کہتا ہے شاید میرے دوسرے دوست نے، یعنی اس کی وہ بات کرتا ہے، کچھ یاد ہے آپ کو، ابھی ہم نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گدھا یہ سوچتا ہے کہ شاید بھیڑ نے، ہاں بالکل صحیح، بھیڑ نے کچھ نہ کھایا ہو تو وہ بھیڑ کے لیے وہی شلجم اٹھا کر لے جاتا ہے، لیکن بھیڑ کو کیا مل جاتا ہے، بھیڑ کو تو گوبھی کے پتے شاید مل جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ ہرن کے لیے وہ لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، شلجم وہی والا شلجم وہ اٹھا کے ہرن کے لیے لے جاتا ہے، دیکھیے ہرن کے دروازے کے آگے دیکھیں وہ رکھ دیتا ہے۔ پھر ہرن کیا کرتا ہے، ہرن کو چونکہ ہری ہری گھاس کھانے کے لیے مل جاتی ہے، تو وہ شلجم وہ اٹھا کر اور کیا کرتا ہے، خرگوش کے لیے لے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا ہے کہ جس کی جیسی نیت ہوتی ہے اس کو ویسے ہی پھل ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی اس نے کسی دوسرے کے لیے بھلا چاہا خرگوش نے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ہی بھلا کر دیا، یعنی اس کا دل صاف تھا، اس کی نیت صاف تھی، اس نے خوشی سے ایک شلجم کو کھا کے اور دوسرے شلجم کسی اور دوست کے بارے میں سوچا کہ شاید وہ بھوکا نہ رہ گیا ہو، سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے اس کو کچھ نہ ملا ہو، تو چلو میں اس کے لیے آتا ہوں، لیکن اس کی نیت صاف تھی، اور کتنے لوگوں سے بچ کر وہی شلجم جو ہے اس کے پاس دوبارہ آ جاتا ہے اور اسے خوب سے کھا لیتا ہے، اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، یعنی دیکھیں 3-4 لوگوں سے بچ کر وہ، حالانکہ وہ ہر ایک کو اس کی آفر ہوتی ہے، لیکن وہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ خرگوش کے نصیب میں وہ شلجم ہوگا، اور اینڈ میں آ کے وہ اسی کو ہی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے بچوں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی جو نیت ہے، یعنی اپنے جو خیالات ہیں وہ صاف ستھرے رکھنے چاہیے، کسی دوسرے کے لیے اچھا سوچنا چاہیے، تاکہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ خود بخود آسانیاں پیدا کرے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پھر خود بخود آسانیاں پیدا کرے گا، جب کہ ہم اگر کسی کا اچھا سلوک کریں گے تو ہمارے ساتھ خود بخود جو ہے اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے اچھے راستے، نیک سبب بنائے گا، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھی آج کی ہماری بڑی پیاری سی مزیدار سی کہانی، ٹھیک ہے، شلجم اور خرگوش کی، ٹھیک ہے۔ اس کی مشق کی طرف ہم آ جاتے ہیں کہ مشق پہ ہمیں کیا کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے سوالوں کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ سب سے پہلے کس جانور نے کس دوسرے جانور کو شلجم کیا؟ تو یہ تو بھی ہم نے اسٹوری میں پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ مجھے کون بتائے گا کہ سب سے پہلے کس جانور نے کس جانور کو دوسرے جانور کو شلجم دیا؟ تو سب سے پہلے کس نے؟ جی ہاں، بالکل، خرگوش نے۔ خرگوش نے کس کو دیا تھا؟ چیپٹر بھی ہم نے پڑھا ہے نا۔ تو خرگوش نے سب سے پہلے کس کو دیا تھا؟ بھیڑ کو، نہیں، گدھے کو، سوری، ٹھیک ہے۔ خرگوش نے سب سے پہلے جو تھا گدھے کو شلجم کیا۔ آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے خرگوش نے گدھے کو شلجم دیا، ٹھیک ہے۔ پھر ہے نمبر 2 ہے جانوروں نے شلجم ایک دوسرے کو کیوں دیا؟ کیونکہ جانوروں کو کا خیال تھا کیونکہ سب جانوروں کا خیال تھا کہ شاید دوسرے جانور نے سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے ابھی تک کچھ نہ کھایا ہو، اسے کچھ کھانے کو نہ ملا ہو، اس لیے اس نے وہ شلجم اسے دے دیا۔ یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ پھر نمبر 3 ہے کہ جانوروں نے کیا کیا کھایا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جو تھا یعنی جب اس نے گدھے کو شلجم دیا تو گدھے نے کیا کھا لیا تھا؟ گدھے کو آلو مل گیا تھا، ٹھیک ہے۔ گدھے نے آلو کھایا۔ پہلے آپ لکھیں گے سب سے پہلے خرگوش نے شلجم کھایا، ٹھیک ہے، گدھے نے آلو کھایا، ٹھیک ہے۔ بھیڑ نے کیا کھایا؟ بھیڑ نے کھایا گوبھی کے پتے، ٹھیک ہے۔ بھیڑ نے گوبھی کے پتے کھائے، ہرن نے ہری ہری گھاس کھائی، اور بس، ٹھیک ہے۔ اور خرگوش کا تو ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا تھا کہ خرگوش نے جو تھا شلجم کھایا تھا، ٹھیک ہے۔ کیا کبھی آپ نے اپنی چیز سے دوسروں کو حصہ دیا ہے؟ تو بچوں یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ کیا آپ نے کبھی اپنی جو چیز ہے، آپ کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے اور آپ نے اس میں سے کسی دوسرے کو شیئر کیا ہے، اپنے چیز میں کسی دوسرے کو حصہ دیا ہے کبھی؟ تو یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے۔ اور اس کہانی سے آپ نے کیا سبق سیکھا یہ میں آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر آپ کے دل میں کوئی اور بات ہے، کوئی اور خیال آیا ہے آپ کے دل میں اس کہانی کو پڑھ کر یا سن کر، تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کس طرح ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو ہم کسی کے کام آ کر کسی دوسرے کے کام آ کر ان کی مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو یہ کوشچنس آنسر کوشچن نمبر 1 اور 2 جو ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے ہوم ورک میں کرنا ہے۔